کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ضرور خدا کی طرف سے سچے ہادی ہیں۔ جو شخص تعصب اور ضدیت سے انکاری ہو اس کی مرض تو لا علاج ہے، خواہ وہ خدا سے بھی منکر ہو جائے، ورنہ یہ سارے آثار صداقت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل طور پر جمع ہیں، کسی اور نبی میں کوئی ایک تو ثابت دکھلاوے تاہم بھی جانیں۔ پھر فرماتے ہیں ہندو دوسرے تمام پیغمبروں اور کتابوں کی تکذیب کر کے صرف وید کا بھجن گا رہے ہیں کہ جو ہے سو وید ہے، وید ہی ہے۔ عیسائی ساری تعلیم الہی انجیل پر ختم کیے بیٹھے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ قدر و منزلت ہر ایک کتاب کی افادہ توحید سے وزن کی جاتی ہے، اور جو کتاب توحید کا فائدہ پہنچانے میں زیادہ ہو وہی رتبہ میں زیادہ ہوتی۔ اصل چیز تو الہی کتاب کی یہ ہے کہ اس میں توحید کا سبق زیادہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ اگر منکر وحدانیت الہی کا کیسا ہی جامع اخلاق کیوں نہ ہو مگر تب بھی نجات نہیں پا سکتا۔ جامع سارے اخلاق اس میں موجود ہوں لیکن توحید کا اگر منکر ہو تو اللہ کے نزدیک وہ نجات یافتہ نہیں ہے۔ اب ان صاحبوں کو سوچنا چاہیے کہ توحید جو مدار نجات کا ہے کس کتاب کے ذریعے سے دنیا میں سب سے زیادہ شائع ہوئی؟ بھلا کوئی بتلائے تو صحیح کہ کس ملک میں وید کے ذریعے سے وحدانیت پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی ملک نظر نہیں آتا کہ جہاں بدریہ انجیل کے اشاعت توحید کی ہوئی ہو، بلکہ انجیل کے ماننے والے موحد کو ناجی ہی نہیں سمجھتے، نجات یافتہ نہیں سمجھتے جو توحید کو مانتے ہیں، اور پادری لوگ اہل توحید کو ایک اندھیری آگ میں بھیج رہے ہیں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو توحید کو ماننے والے ہیں، ایک خدا کو ماننے والے ہیں، تین خداؤں کو نہیں مانتے، وہ تو آگ میں پڑ رہے ہیں جہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا، اور بقول ان کے اس کالی آگ سے وہی شخص بچے گا جو خدا پر موت اور مصیبت اور بھوک اور پیاس اور درد اور دکھ اور تجسم اور حلول ہمیشہ کے لیے روا رکھتا ہو، ورنہ کوئی صورت بچنے کی نہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ کا لکشہ کھینچا ہے اس میں۔ گویا وہ فرضی بہشت یورپ کی دو بزرگ قوموں انگریزوں روسیوں کو نصف نصف تقسیم کر کے دیا جائے گا۔ اب اس میں اور بھی بڑے ملک شامل ہو گئے ہیں، امریکہ والے بھی کہتے ہیں، بلکہ اب تو یہاں تک کہا جانے لگ گیا بعض صدر امریکہ کے ہمدردوں کی طرف سے کہ مسیح کی جو آمد ثانی ہے وہ شاید ٹرمپ کی صورت میں ہوگی۔ انا للہ۔ فرماتے ہیں کہ نصف سے تقسیم کر کے دیا جائے گا، اور باقی سب موحد اس قصور سے جو خدا کو ہر ایک طرح کے نقصان سے جو اس کے کمال تام کے منافی ہے پاک سمجھتے تھے دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ غرض ہماری اس تحریر سے یہ ہے کہ آج صفحہ دنیا میں وہ شے کہ جس کا نام توحید ہے بجز امت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی فرقے میں نہیں پائی جاتی، اور بجز قرآن شریف کے اور کسی کتاب کا نشان نہیں ملتا کہ جو کروڑہ مخلوقات کو وحدانیت الہی پر قائم کرتی ہو اور کمال تعظیم سے اس سچے خدا کی طرف راہبر ہو۔ ہر یک قوم نے اپنا اپنا مصنوعی خدا بنا لیا ہے، اور مسلمانوں کا وہی خدا ہے جو قدیم سے لازوال اور غیر مبدل اور اپنی ازلی صفتوں میں ایسا ہی ہے جو پہلے تھا۔ سو یہ تمام واقعات ایسے ہیں کہ جن سے ہادی اسلام کا صدق نبوت اظہر من الشمس ہے، کھلے روشن کی طرح ہے، سورج کی طرح روشن ہے، کیونکہ معنی نبوت کے اور علت غائی رسالت اور پیغمبری کی انہی کی ذات بابرکات میں ثابت اور متحقق ہو رہی ہے۔ یہیں ثابت ہو رہا ہے سب کچھ۔ اور جیسا کہ مصنوعات سے صانع شناخت کیا جاتا ہے ویسا ہی عاقل لوگ اصلاح موجودہ سے اس مسئلہ ربانی کی شناخت کر رہے ہیں۔ صانع سے شناخت کیا جاتا ہے ویسا ہی عاقل لوگ اصلاح موجودہ سے اس مسئلہ ربانی کی شناخت کر رہے ہیں۔ کوئی بنانے والا چیز بنانے والا ہو، وہ اس کی جو چیز بنی ہو، کوئی بھی پرزہ بنایا ہو یا کوئی چیز بنائی ہو، اس سے شناخت کیا جاتا ہے کہ کیسی آلہ بنائی ہے یا کس قسم بنائی ہے۔ اسی طرح جو مسئلہ ربانی کی شناخت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ توحید کا پرچار کرنے والا ہو۔ اسی طرح ہزار ایسے اور بھی واقعات ہیں
کہ جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معید بتائید الہی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً کیا یہ حیرت انگیز ماجرا نہیں کہ ایک بے زر، بے زور، بے کس، امی، یتیم، تنہا، غریب ایسے زمانے میں کہ جس میں ہر ایک قوم پوری طاقت مالی اور فوجی اور علمی رکھتی تھی، ایسی روشن تعلیم لایا کہ اپنی براہین قاطعہ اور حجج واضحہ سے سب کی زبان بند کر دی، اور بڑے بڑے لوگوں کو جو حکیم بنے پھرتے تھے اور فیلسوف کہلاتے تھے، فاش یعنی فلسفی کہلانے والے اور بڑے اسکالر جو تھے، فاش غلطیاں نکالیں، اور پھر باوجود بے کسی اور غریبی کے زور بھی ایسا دکھایا کہ بادشاہوں کو تختوں سے گرا دیا اور انہی تختوں پر غریبوں کو بٹھا دیا۔ اگر یہ خدا کی تائید نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ کیا تمام دنیا پر عقل اور علم اور طاقت اور زور میں غالب آ جانا بغیر تائید الہی کے بھی ہوا کرتا ہے؟